السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ متوسط ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے مشکل سفر ہے۔ یہ کیسے آسان ہو جائے، اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ عبد الرحمن الثالث اموی بادشاہ گزرا ہے اسپین میں۔ پورے یورپ میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں 50 سال حکومت کی۔ کہنے لگا کہ میری زندگی کے میں نے سکھ اور دکھ کے دن جب گنے تو سکھ کے جو دن تھے وہ صرف اور صرف 14 دن تھے۔ یہ 50 سالہ دور حکومت کے اندر 14 دن میں نے سکھ کے گزارے۔ آج تمام انسانوں کا ذہن غلط بنا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے پیسہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ زندگی آسان ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے، سب مالدار ہیں، اور سوئٹزرلینڈ خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، اور ایسا ملک ہے کہ جہاں کہیں بھی وہاں بیٹھ جاؤ تو آدمی محسوس کرے اس لمحے کو کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں قانوناً خودکشی کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی ہاسپٹل چلا جائے اور وہاں جا کے کہہ دے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اس سے ایک پیپر پہ سائن لیں گے اور اس کو انجیکشن لگائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے؟ نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ شکل کے اعتبار سے خوبصورتی کی کمی ہے، نہ اسباب کی کمی ہے، نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ جاپان ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کے اندر نمبر 1 ہے، سب کو پتہ ہے، پہلے نمبر پہ ہے۔ ہر قسم کے اسباب ہیں، مالدار ملک ہے، لیکن خودکشی کی شرح وہاں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ایک جماعت گئی جاپان کے اندر، اس کی تشکیل ہوئی، تو جماعت والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کے جائیں۔ تو جماعت والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، راستے میں پارک آ گیا، اب تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے۔ اب جہاں بیٹھتے تھے وہاں جماعت والے ماشاءاللہ تعلیم کا عمل کرتے ہیں، تو وہاں ساتھی سارے جمع ہو کے تعلیم کا عمل کر رہے تھے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی۔ تو سامنے ایک بہت بڑا پلازا بنا ہوا تھا، بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، تو ایک شخص چھت سے چھلانگ لگانے لگا تھا، یعنی خودکشی کرنے والا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کے جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، باقی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کچھ سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے۔ اس کے دل میں بہت اثر ہوا، تو وہ خودکشی کو بھول گیا، نیچے آیا، اتر کے فٹافٹ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئیں؟ ساری تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم پاکستان سے ہیں، جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں لوگ۔ پھر ساری بات اس کو بتائی، اور پھر اس کو جگہ کا بتا دیا کہ ہماری جماعت کہاں ٹھہرے گی، وہاں اس کو ٹائم دے دیا، وہ وہاں آ گیا۔ پھر وہاں اس سے تفصیل سے بات ہوئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی ایک سنت عمل کو دیکھ کے وہ شخص جو ہے مسلمان ہو گیا۔ یہ جاپان کی کارگزاری ہے۔ تو ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ مال سے سب کچھ ملے گا، پیسے سے سب کچھ ملے گا، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیسے دکانیں بڑھ جائیں، کیسے مال ہمارا بڑھ جائے، ہر وقت اسی فکر میں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی یہی فکر ہے، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تب بھی یہی فکر ہے، فون بجا، یہاں کال آ گئی، چلو بھائی کاروبار کی باتیں شروع۔ گھر والوں کو وقت دے رہا ہے، کھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک نے دوڑ لگائی ہوئی ہے پیسے کے پیچھے۔ اور سکون کس چیز میں؟ یہ جو جاپان کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حق تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کو جیسے ہم یاد کرتے ہیں ویسے اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے وقت کو فارغ کرے اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ سکون کی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اب اللہ کے ذکر کے اندر تلاوت ہے، تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ سارا اللہ کی تعریف ہے، تیسرے کلمے کا ورد کرے، پہلے کلمے کا ورد کرنا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا پیارے پیارے ناموں سے۔ ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہے، اور ایک اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ اب میں اور آپ سوچیں گے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کھائیں نہیں، ہم پیئے نہیں، ہم سوئیں نہیں، ہم کاروبار نہ کریں، ہم ملازمت نہ کریں، ہم دنیا کے کام نہ کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ ہر وقت اللہ کا ذکر یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر وہ سنت کے مطابق کریں گے تو وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کے آئے ہیں، اور موقع موقع کا علم صحابہ کو سکھایا، ہمیں سکھایا۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک سارے دن کے جو اعمال ہیں سب کر کے دکھائے۔ اب انسان صبح اٹھ رہا ہے، اب اٹھتے وقت کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ اس وقت کا ذکر ہو گیا، اٹھتے ہی اللہ کا نام لے لیا اس نے، سنت بھی پوری ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب یہ اٹھنا ہے، اس نے کپڑے پہننے ہیں، کپڑے پہنتے وقت کی دعا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی وہذا رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھ کے کپڑے پہنتا ہے اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ کپڑے پہنتے وقت اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ابھی آئینے کو دیکھ رہا ہے، آئینے کو دیکھنے وقت کی دعا ہے۔ مسلمان کا لمحہ لمحہ اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر عمل انسان کا اس کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ہر عمل انسان کا اس کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے دن کے اعمال ہیں، موقع موقع کے آدمی تھوڑا سا اس پہ تھوڑا غور کر لے کہ اب اس نے کاروبار میں جانا ہے یا ملازمت میں جانا ہے، اس سے پہلے یہ ناشتہ کرے گا، جو ہماری ایک روٹین ہے۔ اب اس نے کھانا کھانا ہے، سنت طریقے سے کھائے، سنت طریقے سے بیٹھے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس وقت کا اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف آپ کو سنائی ہے وہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اب یہ لمحہ لمحہ موقع موقع پہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو کیا اللہ اس کو یاد نہیں کرے گا؟ اور جب اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا اس کے کام نہیں بنیں گے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ اور جس کو ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے نقشے مل جائیں، اللہ ساتھ نہ ہوا، اللہ ساتھ نہ ہوا تو کچھ نہ ملا، کوئی کام آسان نہیں ہو، مشکلات ہی مشکلات ہوں۔ اس لیے اللہ کو ساتھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ موقع موقع کا ذکر ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، اور یہ مسنون دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ ان مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھ لیے ہیں، اس میں بڑی جاذبیت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون دعاؤں کو آدمی سیکھے۔ موقع محل کی جو دعائیں ہیں، یہ موقع محل کی دعاؤں کو پڑھنا یہ افضل ذکر ہے۔ موقع موقع پہ اللہ کو یاد کرنا، وہ کتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اب یہ گھر سے نکل رہا ہے کاروبار پہ جانے کے لیے، ملازمت پہ جانے کے لیے، اب یہ دعا پڑھ کے نکل رہا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے نبی جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے، سواری پہ سوار ہونے کی دعا اس نے پڑھ لی، نظروں کو جھکا کے چل رہا ہے، راستے میں چل رہا ہے، جو مل رہا ہے اس کو سلام میں پہل کر رہا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی، وجہ کائنات ہیں، لیکن کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام میں پہل کر دی۔ ساری زندگی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی، تو جو ملے اس کو سلام کریں۔ اب یہ کاروبار کی جگہ پہنچ گیا، بازار کی دعا اس نے پڑھ لی اور سنت طریقے سے کاروبار کر رہا ہے۔ تاجروں کے بارے میں تو بڑی فضیلت ہے یہ، یعنی قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، مشکل کے اندر ہوں گے، اور اپنے گناہوں کی بدولت فرمایا کہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے وہ تاجر بھی ہوگا کہ جس وقت اس کے سامنے اللہ کا حکم آئے اور اپنے کاروبار کو، ملازمت کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ تجارت کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کا دین ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اپنے لیے مال کما رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس پہ بھی اس کو اجر مل رہا ہے۔ مسلمان کی تو 24 گھنٹے زندگی جو ہے وہ دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی جو ہے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہیں؟ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیت الخلاء نہیں جاتے، ملازمت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ اب ایک آدمی مال کما رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس پہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ اب کاروبار کرتے ہوئے جب اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد کے اندر چلا گیا۔ اب یہ موقع کا ذکر ہے، تو ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا، ہر لمحے یہ مقصود ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت مجھے یاد رکھے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، ہر مشکل میں، ہر سہولت میں، ہر تمنگری میں اور تنگی کے وقت میں اگر بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اس کے کام بنائے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے عافیتیں پیدا کرے گا، سہولتیں پیدا کرے گا۔ جب اللہ کو ہم ساتھ لے لیں گے تو ہمارے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سکون اللہ کی یاد میں، اس لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم 24 گھنٹے کے سنت اعمال کو سیکھیں۔ علماء کرام سے ہمارا ربط ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، محنت کرنے سے آتی ہے۔ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا، بغیر محنت کے نہیں آتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ مکینک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سال ہر سال کی محنت ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، ایک لمبے عرصے تک محنت کرتا ہے، کالج میں جاتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے، سیکھتے 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 کئی سال کے بعد جا کے پھر اس کو ڈگری ملتی ہے۔ تو ہر کام کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو دین زندگی کے اندر آ جائے، اللہ کے احکامات ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اعمال ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں، اس کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا، وقت کو نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے میری درخواست ہے کہ ہم سارے اس بات کی نیت کریں کہ دین کو سیکھنے کے لیے روزانہ وقت نکالیں گے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، چاہے وہ 15 منٹ ہو۔ کسی عالم کے پاس جا کے کوئی دین کی بات کو سیکھ لینا بہت مبارک عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔